سر پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، جب ہم اس کو باہر کے سیکٹر سے، باہر کے ملکوں میں ریئل اسٹیٹ سے کمپیریزن کرتے ہیں تو باہر بڑا پلان کر کے چلا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ یو کے بھی، آپ نے پوری دنیا گھومی ہے اور آپ ماشاءاللہ یو کے بھی ریگولرلی آتے ہیں، یو ایس کینیڈا بھی جاتے ہیں، یورپ میں بھی آپ کے چکر لگتے رہتے ہیں. تو ایک تو میں آپ سے یہ بھی سوال پوچھوں گا کہ آپ دوبارہ یو کے کب آئیں گے؟ تو یہ میرا پہلے سوال ہے، ساتھ ہی کور کر لوں. دوسرا میرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرلی کوئی پالیسی بنتی ہیں یا بس یہ اللہ توکلی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، کس طرف جا رہی ہیں؟ چونکہ وہاں پہ تو پرائسز کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا لنڈن میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، پراپرٹی کی پرائسز بہت اوپر جا رہی تھیں، تو الٹا وہ اس کو روک رہے ہیں کہ بہت زیادہ نہ بڑھیں. انہوں نے ابھی یہ انہیریٹنس ٹیکس لے آئے ہیں، جس کے بعد میرے خیال میں بہت پیسہ ادھر آنا چاہیے پاکستانیز کا، کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے اگر آپ یو کے میں پراپرٹیاں رکھ کے مر جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو 45% تو گورنمنٹ ہی لے جائے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی، آپ کو لگتا ہے جب آپ اس کمیٹی میں بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ بھی تھنک ٹینک کوئی ہے یا بس جس طرف چل پڑے؟ میں تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا اور میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں، جو بندے پاکستان کو ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں. پاکستان کو 75-76 سال ہو گئے ان ملکوں میں. میں ایڈنبرا گیا ہوا تھا جی، ادھر جو ایڈنبرا یونیورسٹی ہے 1494 میں وہ اوپن ہوئی تھی. پاکستان میں کیا تھا آج سے 74 سال پہلے؟ ان کو کتنے سال ہو گئے؟ 600-700 سال. تو آپ اتنا مارجن دیں گے الحمدللہ جو بینگ نیشن ہم لوگوں نے اچیو کیے ہے ان 74-75 سالوں میں، وہ کافی کچھ ہے. لیکن اس کے اگر دوسرے ہینڈ پہ دیکھا جائے کہ ہمارے ساتھ بہت ساری اور نیشنز جو انڈیپینڈنس میں آئی تھی وہ ہم سے بھی آگے نکل گئی ہیں. تو یس ہمارے پاس کمیاں ہیں، لیکن ہمارے لوگوں میں ولنگنس ہے کام کرنے کی. اور ابھی جو ریسنٹ ریکمنڈیشنز ہیں اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی. وہ انشاءاللہ فل فورس میں اس کی ہم نے کہا جی کہ اس کو ہم کریں تاکہ لوگوں کو فراڈ سے بچایا جا سکے. جو ہمارے لوگ باہر ہوتے ہیں ان مارکیٹ کو ریگولیٹ کیا جا سکے، اور خاص طور پہ جو اس کو بیچنے والے ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے. کیونکہ مارکیٹ میں آپ دبئی میں چلے جائیں تو آپ لائسنس نہیں ہیں تو یو کی ناٹ سیل، اور اگر آپ وہاں کسی کے ساتھ فراڈ کر لیتے ہیں تو آپ کا آئی ڈی بلاک کر دیں گے، آپ کی ملک میں انٹری بند کر دیں گے اگر آپ آؤٹ سائڈر ہیں. مختلف چیزیں ہیں. تو ہم نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ اگر یہاں کوئی بروکر جو ہے کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، کسی کے پیسے کھاتا ہے، تو ریگولیٹری اتھارٹی انویسٹیگیٹ کر کے اس کے آئی ڈی کارڈ کو بلاک کرے، وہ پاکستان میں کچھ نہ کر سکے، تاکہ ان کو ڈر ہو کہ اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے. بعض دفعہ ہم اپنے کاموں کے خود ہی دشمن ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں ساری چیزیں ہی ان پلانڈ ہو رہی ہوتی ہے. دی اونلی تھنگ از کنسسٹینسی. ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ایک جو پالیسی ہے، جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے اس کو انٹائرلی چینج کر لیتی ہے، پھر وہ دوسرے آتے ہیں پھر چینج ہو جاتی ہے. آپ باہر کسی ملک میں چلے جائیں تو اگر کوئی ملک کے مفاد کے اندر چیز چل رہی ہے تو اس کو وہ چینج نہیں کرتے، اس کو بہتر کرتے ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آتے ہی اس کو بالکل پہلے تباہ و برباد کر دیں اور پھر اس کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ڈائریکشنز ہیں، جو گورنمنٹ کی بھی ڈائریکشنز ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں. جو بھی فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ محنت سے کام کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اچھا ڈیلیور کریں پاکستانیوں کو اور ایک اچھی چیزوں کو لے کے جائیں. اس میں دیکھیں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہماری بھی ہوتی ہیں. میں ایسے ہی بات ہو رہی ہے تو چھوٹی سی آپ کو ایک لوگوں کا یہ بتا دیتا ہوں کہ کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر کہیں لائن میں لگنا ہے نا تو لائن میں نہیں لگے ہوں، کہیں گے یار پہلے کوئی بندہ ہے میرا کوئی جاننے والا جو میرا کام جلدی سے کرا دے. اگر نہیں بندہ ہے یار کوئی 1000-2000 لے کے کام چھیتی ہو سکتا ہے، تو ہم لوگ خود اس طرح کی عادتیں بھی ہمیں ہیں اور ہم لوگوں کو بھی ڈالتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں. تو ہمیں میچور ہوتے ٹائم لگے گا بٹ ایونچولی انشاءاللہ ہم میچور ہو جائیں گے. پھر بھی پاکستان میں جو کام ہوتا ہے، جو بزنس ہوتا ہے، ابھی بھی دیکھ لیں پورے اس ایشیا کے اندر سب سے زیادہ کم جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ پاکستان میں ہے. بالکل صحیح بات ہے. چاہے جیسے بھی حالات ہیں لیکن ابھی ہماری کاسٹ آف لیونگ سب سے کم ہے پورے ایشیا کے اندر. نو ڈاؤٹ. اور اس وجہ سے یہ ہے کہ ملک میں، اور پھر یہاں لوگ جو ہیں وہ محنت سے گھبراتے نہیں ہیں، کر بھی رہے ہیں. اب آف کورس چیزیں ٹھیک ہونے میں، بالکل پرفیکٹ ہونے میں، یہاں ڈیولپ کنٹری کے مقابلے میں پہنچنے میں، جہاں اگر حکومتوں کا کام ہے ادھر ہم لوگوں کا بھی کام ہے. ہمیں بھی ٹھیک ہونا ہے، ہمیں بھی اپنے اندر امپروومنٹ لانی ہے.
تو انشاءاللہ ایسی چیز نہیں ہے اس کے اندر کوئی کہ کوئی بندے جو ہیں دیکھیں ہم یہاں بیٹھے کہہ رہے ہوں گے کہ یار فلانا بندے پتہ نہیں ملک کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی سوچتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، اور سوچتے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ اس ملک کے ساتھ کوئی مذاق کر کے چلا جائے، تو سوچتے ہوں گے ٹھیک ہے، دیکھیں فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، بالکل انٹینشن اگر آپ کی ٹھیک ہے تو چیزیں اللہ اس میں بہتری لے آتا ہے، اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے سر. اس چیز کو میں نے خود بھی محسوس کیا ہے، چونکہ اب پاکستان آ کر ذرا زیادہ رہتا ہوں، پہلے صرف باہر ہی رہتا تھا، اب یہاں پہ بھی وقت گزارتا ہوں کاروبار کے حوالے سے، اور کچھ عرصہ ادھر یو کے اور کچھ عرصہ ادھر، تو مجھے یہاں پہ محسوس ہوا ہے یہاں بڑی اپرچونیٹیز ہیں، اور میں یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کاروبار کی بے شمار اپرچونیٹیز ہیں، اور یہاں پر بالکل جو ہم صرف خبروں میں پاکستان دیکھتے ہیں وہ اصل پاکستان نہیں ہے. اچھا سر، پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز تو ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن جب اوورسیز پاکستانیز وہاں پہ ڈالرز یا پاؤنڈز چینج کر کے یہاں انویسٹ کرتے ہیں، تو ایک میں نے چیز دیکھی ہے جس کو میں کبھی کوئی اس کا ویلڈ آنسر نہیں دے سکا، وہ یہ ہوتی ہے جی ہم نے تو اتنے ڈالر کی چیز لی تھی اور روپیہ مزید گر گیا ہے، تو اب جب ہمیں آپ نے 50 لاکھ پروفٹ پہ بھی میرا پلاٹ بکا ہے تو اسٹل وی ہیونٹ میڈ اینی تھنگ. حالانکہ جو ہمارے لوگ مڈل ایسٹ میں جی سی سی کنٹریز میں بیٹھے ہیں یا ایسے ممالک میں جہاں پہ ان کے ڈاکومنٹ نہیں بنتے، ملائیشیا وغیرہ، دے نو کہ ایونچولی ہم نے واپس یہیں پہ آنا ہے، 50-60 لاکھ وہ ہیں. لیکن یہ جو ہم لوگ یو کے والے ہیں یا یورپ والے ہیں، نارتھ امریکہ، یہ لوگ جو ہیں ان کا یہ ہوتا ہے جی کہ ان کو نیشنلٹیز ملی ہوئی ہیں، دے ناٹ گونا کم بیک پرماننٹلی. ان کو پھر یہ ہوتا ہے جی ہم نے ایک چیز رکھی 1 کروڑ روپے کی لی، 1.25 کروڑ کی بیچی، جب اس کو پاؤنڈ میں کنورٹ کر کے دیکھا تو وہ پھر بھی لیول پہ ہے یا نقصان میں. اس کو آپ کیسے، مجھے کوئی، میں آپ سے آج یہ سوال پوچھ رہا ہوں سیلز کے حوالے سے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں جی، میں باقیوں کے بہاف پہ تو نہیں دے سکتا، لیکن اسمارٹ سٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا کہ دیکھیں ہم آپ سے پیمنٹ لیتے ہیں پاک روپیز کے اندر، ایونچولی اگر آپ کا پاؤنڈ اوپر جا رہا ہے تو یہاں میں نے پچھلے دنوں بھی ایوریج کر کے دیکھی کہ جو ہم نے پلاٹ جو ہے وہ 26 لاکھ کا بیچا ہوا تھا اور پاؤنڈ اوپر گئے، تو جو اوورسیز ہیں ان کو پلاٹ جو ہے وہ تقریباً 21 لاکھ میں پڑ رہا ہے. پڑ گیا تو ان کو تو کم پڑ گئے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے اس دن کی کنورژن لگا کے کریں، تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، ہم ان کو پاؤنڈ میں بیچ ہی نہیں رہے. تو ہمارے ساتھ تو وہ ٹھیک ہے، باقی وہ جیسا کہ کر رہے ہیں وہاں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ہم ان کو یہ بینیفٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ پاک روپیز کے اندر دیں. ٹھیک ہے.